رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، ہمارے اور آپ کے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ مخالفین شدت کے ساتھ مخالفت بھی کرتے رہے، مگر اللہ تعالی جنہیں توفیق عطا فرماتا وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا۔ گزشتہ ہفتے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، دونوں چاچا بھتیجے نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وحدانیت، دین کی سچائی، اپنی رسالت کی دعوت دیتے اور لوگ کشا کشا دین اسلام میں داخل ہو بھی رہے تھے، اور روکنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، طاقت بھی زیادہ تھی، قوت زیادہ تھی، افراد زیادہ تھے، مال اور دولت بھی ان کے پاس زیادہ تھا، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے تھے۔ اس میں نمایاں کردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہوتا تھا۔ لوگوں کا ذہن بنانا، کسی کے قریب بیٹھ کر اس کی ذہن سازی کرنا، یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، اور جب اس کا ذہن ہموار ہو جاتا پھر اسے لے کر حضور کے پاس آ جاتے، حضور کی ملاقات اس پر سونے پہ سہاگا ہو جاتی اور وہ بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت، بڑھتے ہوئے افراد دشمنوں سے دیکھے نہیں جاتے تھے کہ مسلمان بڑھ کیوں رہا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر پتہ نہیں کیا جادو کر دیتے ہیں کہ جو ان کے قریب جاتا ہے پھر انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، لیکن کر کچھ نہیں پا رہے تھے۔ آمنے سامنے کی جو ٹکر ہوتی ہے وہ حالات ایسے نہیں تھے کہ مقابلہ کیا جا سکے۔ روکنے کی بھرپور کوشش ہوتی۔ ایک مرتبہ ابو جہل مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے تنگ آ چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا جا کر بھی لوگ دھمکی بھری انداز میں گفتگو کرتے، لیکن وہ کام چلتا ہی رہا۔ صفا کی پہاڑی جو ہے، صفا مروہ جو دونوں پہاڑیاں ہیں، اب تو چھوٹی ہیں، اس زمانے میں بڑی پہاڑیاں تھی۔ وہ صفا کی پہاڑی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ادھر سے ابو جہل آ گیا، اس نے بدتمیزی شروع کر دی۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا، اس سے پہلے تک دھمکایا گیا، ڈرایا گیا،
مگر باقاعدہ بدتمیزی ابھی تک نہیں ہوئی تھی. ابو جہل بدتمیزی پر اتر آیا اور اول فول بکنے لگا حضور سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اب ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کسی پر اپنا غصہ اتارنا چاہتے ہو اور وہ سامنے والا جواب ہی نہ دے تو ہم کو اور غصہ آتا ہے. یہ کچھ اثر کیوں نہیں لے رہا ہے؟ اب اسے اور غصہ آتا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑی ٹیڑھی باتیں وہ کرنے لگا خاندانی اعتبار سے معاذ اللہ، اور حضور کی حیثیت بتانے لگا. حضور نے اس پر بھی کوئی جواب نہیں دیا، خالی سنتے رہے بس. اسے اتنا غصہ آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا. سرکار نے اس پر بھی کوئی جواب نہیں دیا. یہ سارے معاملات دین کے خاطر برداشت کرنا. گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا بول رہا ہے، خاندان کو برا بھلا بولا، آپ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا، پھر بھی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. دست درازی کر دی، ہاتھ اٹھا دیا، پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ سارا معاملہ ہاتھ اٹھا دیا، جواب نہ ملا اور تیش میں آ کے وہ چلا گیا، حضور ایک طرف ہو گئے. یہ سارا معاملہ جو ہے وہ صفا کے قریب ایک خاتون رہتی تھی، اس کا مکان تھا، جھوپڑا تھا، غریب خاندان سے تھی. اس نے دیکھا، اسے برداشت نہیں ہوا، حالانکہ مسلمان نہیں تھی، وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے تھے، 6 سال کے تھے تو امی کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا. تو ایک تو عموماً اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا تو نرم دل لوگوں کے دلوں میں ان کی ہمدردی ہو جاتی ہے کہ بغیر ماں باپ کا بچہ بلا ہوا ہے. ایک تو یہ ہمدردی تھی. دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ اتنا بلند تھا، اتنا عظیم تھا کہ جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ بھی اگر حضور کو دیکھا یا ملاقات کی ہو وہ متاثر ہو جاتا تھا. یہ دوسری بات تھی. اور وہاں جو واقعہ ہوا، ایک تو یہ کہ بغیر ماں باپ کا بچہ بڑا ہوا تھا، وہ عورت نے دیکھا ہوا تھا، ان کے اخلاق سے بھی متاثر تھی. تیسری بات یہ کہ ابو جہل مسلسل زیادتی کر رہا تھا اور حضور کوئی جواب نہیں دے رہے، تو دیکھنے والے کو تو رحم آئے گا کہ یار اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، گالی بک رہا ہے، آڑا تیڑا جملے استعمال کر رہا ہے، پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اٹھا کر کے تھپڑ مار دیا. اور زیادہ مزید ہمدردی اس کے دل میں آئی. حضور تو چلے گئے، ابو جہل بھی چلا گیا. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، مسلمان نہیں بنے تھے، اسلام نہیں قبول کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے. شکار گئے ہوئے تھے، شکار کر کے واپس آئے، وہیں سے ان کا گزر ہوا. اس عورت نے دیکھا کہ امیر حمزہ یہاں سے گزر رہے ہیں تو اس نے آواز لگائی کہ حمزہ ادھر آؤ، کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. وہ رک گئے، وہ عورت باہر نکلی. اب اس کے دل میں جو غم تھا نا وہ بولنے لگ گئی، کہنے لگے حمزہ تعجب کی بات ہے، تمہارا اتنا بڑا خاندان، تم لوگ کعبے کے متولی ہو، نامی گرامی لوگ ہو تم، لیکن کیا تمہارے اندر یہ بزدلی کب سے آ گئی؟ تم تو بہادر لوگ ہو نا، قبیلہ قریش سے تمہارا تعلق ہے، تمہارے اندر یہ بزدلی کیسے آ گئی؟ اور اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا آج تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تمہارے ساتھ ہوتا تو کیا تم برداشت کر لیتے؟ تو کہا میرے خیال سے وقتاً فوقتاً ایسا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور ان کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ابو لہب ہے کہ تم ہے کہ حضرت عباس ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. کیا اس لیے تم اس کا سپورٹ نہیں کرتے کہ وہ یتیم پیدا ہوا تھا؟
اس کے آگے پیچھے اگر آج ان کا باپ ہوتا تو کسی کی مجال تھی جو ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے؟ اب اگر باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، چاچا تو ابا کی جگہ ہوتا ہے نا۔ اس نے آر دلائی، خاندانی غیرت کو جگایا۔ اب تک یہ جو وقتاً فوقتاً سننے میں تو آتا تھا، مگر خاموش اس لیے تھے کہ بھی پورا کا پورا شہر جس مذہب پہ عمل کرتا ہے، ہم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول تو نہیں کیا، اگرچہ خون کا رشتہ ہے، اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے۔ اب وہ سمجھانے سے تو ماننے والے نہیں ہیں، مگر اس دن پہلی مرتبہ حضرت حمزہ کی غیرت خاندانی بیدار ہو گئی، اس عورت نے جگایا کہ بھتیجا بے یارو مددگار ہے، اس کے ساتھ یہ دشمن سلوک کر رہا ہے اور تم کیا شکار کی سیر کر رہے ہو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، مگر اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، اللہ کے رسول کی حیثیت سے نہیں، بھتیجے کی حیثیت سے، خون کا رشتہ ہے۔ گھر گئے، جو شکار ساتھ تھا اسے گھر میں پھینکا اور وہیں سے مڑ کر ابو جہل کو تلاش کرنے لگے۔ حرم میں گئے، وہ ٹولیاں بنا کے لوگ بیٹھتے تھے، 10 5 10 20، اس میں تلاش کیا۔ ابو الحکم، ابو جہل جو ہے، ہشام اس کا نام ہے، ہشام ابن عمرو، ابو جہل کا جو نام ہے، بولیے کیا نام ہے؟ ہاں، ہشام ابن عمرو اس کا اصل نام ہے۔ ابو جہل تو وہ کنیت میرے حضور نے عطا فرمائی ہے۔ یہ ابو جہل جو نام پڑا نا، اس کا یہ حضور کی طرف سے۔ ابو جہل کا مطلب ہوتا ہے جاہلوں کا باپ۔ تو اسے ڈھونڈنے لگے، ہشام ابن عمرو کہاں ہے، ابن عمرو کہاں ہے، ابن عمرو کہاں ہے؟ تو دکھا وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جیسے حضرت امیر حمزہ نے دیکھا، خالی شکار گھر پہ ڈال دیا تھا، تلوار بھی ساتھ تھی، تیر کمان بھی ساتھ تھا۔ جیسی اس پر نظر پڑی تو نظر پڑتی اس نے ان کو دیکھا، تو وہ اس نے اندازہ لگایا کہ شاید آج بھتیجے کا بدلہ لینے کے لیے موڈ میں ہے یہ۔ وہ چپکے سے کھسکا اور جانے لگا تو حضرت امیر حمزہ اس کے پیچھے دوڑے، کہا اے ادھر آ، ادھر آ۔ وہ کمان یہاں لٹکی ہوئی تھی، وہ نکالی اور نکال کر اس کے سر پہ اتنے زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ اس کے جتنے ساتھی تھے، دوست یار، وہ سب کھڑے ہوئے لڑنے کے ارادے سے۔ ابو جہل نے سب کو روکا، کہا نا نا، ان کو کچھ مت کہو، غلطی میری ہے۔ حالانکہ ابھی پوچھا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، مارا کیوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کو روکا، حالانکہ بہت سخت دل آدمی تھا، بہادر بھی تھا، لڑاکو آدمی تھا ابو جہل، اس کے یار دوست بھی ایسے تھے، پھر بھی اس نے روکا کیوں؟ تو مورخین نے لکھا ہے کہ اگر وہ لڑائی ہو جاتی نا تو امیر حمزہ کے جوہر اس دن دیکھنے کے قابل ہوتے۔ وہ جانتا تھا کہ لڑنے والا میں بھی ہوں، مگر امیر حمزہ کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ امیر حمزہ وہ ہیں جب اسلام میں آئے، اس کے بعد ہم علی المرتضیٰ کو شیر خدا کہتے ہیں نا۔ شیر خدا کون ہے؟ علی المرتضیٰ ہیں، یقیناً ہیں، لیکن ان سے پہلے شیر خدا کا لقب حضور نے اپنے چاچا کو دیا ہے، اسد اللہ۔ حضرت امیر حمزہ جو ہے نا، یہ حضرت علی سے پہلے انہیں شیر خدا قرار دیا گیا ہے۔ وہ اللہ کے ایسے شیر تھے، بڑے مضبوط جسامت کے مالک تھے۔ بہرحال ان کی بہادری کی وجہ سے اس نے روکا اور کہا کہ نہ، اس میں غلطی میری ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے ابو جہل سے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا سمجھتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو جو چاہو گے کر لے جاؤ گے؟ کہ آئندہ اگر آنکھ اٹھا کر بھی تو نے ان کی طرف دیکھا نا، تیری آنکھ پھوڑ دوں گا میں۔ تو وہ کہنے لگا، کیا تو نے ان کا دین قبول کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا، نہ قبول نہیں کیا ہے، لیکن میرا بھتیجا ہے وہ۔ کہ مذہبی اعتبار سے جو بھی نوک جھوک ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تو اگر بدتمیزی کرے گا تو تیری حالت خراب ہو جائے گی۔ وہ سر پھٹ گیا تھا، خون بہ رہا تھا۔ اس نے کہا میں آئندہ خیال کروں گا، اور آپ نکل گئے۔ نکلنے کے بعد اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں کہ حضور کہاں ہیں، کہ ان کو میں یہ خوشخبری سناؤں کہ آپ کے ساتھ جس نے بدتمیزی کی تھی تمہارے چاچا نے بدلہ لے لیا ہے، یہ خبر دوں تاکہ وہ اس کی بدتمیزی سے جو دل میں صدمہ پہنچا ہے وہ صدمہ دور ہو جائے اور میرا بھتیجا میرے اس کام سے خوش ہو جائے۔ بس یہ دل میں ارادہ تھا۔ کہتے ہیں ڈھونڈنے لگے تو ایک مقام پر سرکار مل گئے۔
جب ملے تو کہا بھتیجے مبارک ہو، اب تو مسکراؤ، میں نے تمہارے دشمن کا سے بدلہ لے لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا بدلہ؟ کون سا دشمن؟ چاچا کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا بھتیجے میں نے سنا کہ آج صبح ہشام ابن عمرو میں تمہارے ساتھ بدتمیزی کی، ہاتھ تک اٹھا دیا۔ تو کہا ہاں ایسا ہوا تو تھا۔ تو کہا پتہ ہے میں ابھی مار کے آ رہا ہوں، سر پھاڑ دیا اس کا۔ کہا اب تو خوش ہو؟ سرکار نے فرمایا چاچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے، میں اسے دشمن نہیں سمجھتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں اس کے اندر جو کفر ہے وہ نکل جائے، میری تمنا تو یہی ہوتی ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ بدلہ لے کے سر پھاڑ دیا اور چاہتے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں؟ کہا نہ، ایسی باتوں سے مجھے خوشی نہیں ملتی۔ اب اس دن حضرت امیر حمزہ بھی جوش میں آ گئے، کہا بھتیجے بتا تو صحیح تیری خوشی کہاں میں ہے؟ سرکار نے فرمایا چاچا کلمہ تم پڑھ لو تو بہت زیادہ خوشی ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی سرکار نے یہ فرمایا تو امیر حمزہ نے کہا بھتیجے اگر تمہاری خوشی اس میں ہے تو لا مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خواہش اگر کوئی ہوتی وہ صرف یہ ہوتی کہ دین آگے کیسے بڑھے، لوگ اس کے قریب کیسے آئیں، دین اسلام میں داخل کیسے ہوں، بس یہی ان کی طلب ہوتی تھی، یہی تمنا ہوتی تھی۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بنے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے 2 ہی دن کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے۔ اب ایک تو یہ خود شیر تھے، 2 دن کے بعد حضرت عمر مسلمان بنے، تو وہ طاقت پھر مسلمانوں کو ملی۔ انشاءاللہ ہم وہ بات آنے والے ہفتے میں اللہ نے چاہا، نہیں شاید اگلا ہفتے تاریخ کیا ہے؟ تو اگلے اتوار کو تو نہیں، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد والے اتوار میں، آنے والے اتوار میں میں تھوڑا مصروف رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ